ہم میں سے اکثریت جن میں شامل ہوں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، میرے ناظرین، میرے سننے والے، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مجھے سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے سرجری کی، میڈیسن کی، سائیکو تھراپی کی، پبلک ہیلتھ کی اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور وہ کتابیں ضخامت میں قرآن سے بڑی، ضخیم سے یہاں میری مراد والیوم ہے، لیکن قرآن ایک مختصر اور جامع کتاب ہے، اور اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک مستقل بے چینی اور پریشانی میں ڈال دیا جاتا، اور ان کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد خدا کا پیغام اتنا لمبا دے دیا جاتا، اور قرآن کی شکل اتنی بڑی ہو جاتی، اور یہ کتاب ضخامت میں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو کتاب ہدایت بنا کے نازل کیا ہے، اس کی کتاب مختصر ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس کو زبانی یاد کیے بیٹھے ہیں۔ قاری جو نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال یاد آ گئے تو میں نے کہا کہ شعر کا تسلسل رکھتے ہوئے دونوں شعر سنا دیے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرأت کرنے والے حفاظ جو اپنے سینوں میں بھی قرآن اتارے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مبارک لوگ بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن ایک مختصر کتاب ہے، اور قرآن کے اندر وہ سارا علم اور نالج اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچا دیا، اور پھر وعدہ کر دیا اس سے کہ اگر تو اس سے رجوع کرے گا تجھے ہدایت ملے گی۔ تو بات کا مختصر ہونا یا بات کا جامع ہونا، کمپریہنسو ہونا اور زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، بحیثیت شاعر، جیسے میں بھی شاعر ہوں، میں دیوانگی کی بات کروں گا یا فلسفے کی بات کروں گا یا ساختیات پس ساختیات کی بات کروں گا، تنقید کی بات کروں گا، فیض صاحب کی کسی کتاب پہ لمبی چوڑی گفتگو کروں گا، تو میں اس پہ 4 گھنٹے بولنا چاہوں گا، میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہوں گا، میں لفظوں کی جمناسٹک سے اور مداری پن سے اور ہیجان بپا کر دینے والی گفتگو کروں گا، اور ابہام کریٹ کروں گا، ایمبیگوٹی کریٹ کروں گا، اور یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت ڈائنامک پارٹ ہے لٹریچر کا، اور میں کہوں گا کہ میری باتوں میں مختلف پرتیں نظر آئیں اور لوگ اس پہ گھنٹوں گفتگو کریں، جیسے ہم کرتے ہیں جب ہم تنقیدی اجلاس میں جاتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ بات ہو، جس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوں، اس کا کنسیکوینٹلی ایونچولی معاشرے کی اصلاح پہ کوئی اثر ہو نہ ہو، لیکن ذہنوں کی جمناسٹک سے آپ کی پذیرائی ضرور ہو جاتی ہے، آپ کو لوگ واہ واہ ضرور کرتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کے یہ دنیاوی مقاصد حل ہو جاتے ہیں، آپ محفل کی جان بن جاتے ہیں، لوگ آپ کی تصویریں کھینچتے ہیں، آپ کے فین بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں سے گزرنے کے بعد بھی، اور ان کو حاصل کر کے بھی، اور ایک اپنا سا جو دنیاوی اور ایک برا سا اطمینان ہے وہ حاصل کرنے کے بعد بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو کتنا اختصار کے ساتھ، کتنا غیر مبہم، کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، سہل بنایا، اور پھر ویسے ہی ایک خوبصورت شخص کے ذریعے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ لینے سے اور اسے رجوع کرنے سے ہم سب کی اصلاح ممکن ہے، ہم سب کی ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہم رجوع نہیں کرتے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدان غلافوں میں قرآن کو رکھ کے تو الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی طرف بیک نہیں کرنی، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ احترام ہمیں سکھایا گیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر پیغام کا بھی احترام کرنا ہے، اس کے اندر پہنچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے حاکمین، اگر ہمارے سپہ سالار، اگر ہمارا آج کا فوجی، اگر ہمارا آج کا ڈاکٹر طبیب قرآن کا مطالعہ کر لیتا، قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا، اس کی تربیت میں قرآن شامل ہوتا، اور قرآن ہی اس کو بتاتا کہ سامان حرب کیسے چلایا جاتا ہے، گولی کس پہ چلانی ہے، کیوں چلانی ہے، گولی چلانے کے اصول کیا ہیں، جان کس کی لینی ہے، کہاں دینی ہے، قاتل فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، کہاں پہ ایک انسان کی جان لینا پوری دنیا کی جان لینا ہوتی ہے، اور کہاں پہ ایک شخص کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور کہاں ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کی بقا ہوتی ہے، اور کہاں پہ قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ بندوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس دونوں فلسفیز کو اگر انسان سمجھ لیتا، اور خاص طور پہ وہ حاکم سمجھ لیتا، خاص طور پہ وہ سپاہی سمجھ لیتا جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری جغرافیائی نظریاتی سرحدیں ہیں،
تو یقیناً ہمارا کچھ نہ بگڑتا. ہم نے اس پیغام کو نہیں سمجھا، میں نے بھی نہیں سمجھا، اور انہوں نے تو قطعی نہیں سمجھا جن سے ہمیں زیادہ توقعات ہیں. کیونکہ اگر اس پیغام کی طرف رجوع کر لیا جاتا تو آپ کو واضح طور پہ جو احکام مل جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ نہیں کرتے کہ فلاں شخص یہ چاہتا ہے تو اس لیے. اس میں ٹریننگ کا بہت عمل دخل. ایک تو گفتگو جو ڈائریکٹلی گفتگو میں جمپ کرتا ہوں اس موضوع پہ، ایک تو یہ کہ نبی کا عہد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس میں جتنے بھی غزوات ہوئے، اور نبی کا مکہ سے مدینے کی جو ہجرت کا عمل ہے، پھر اس کے بعد غزوات ہیں، اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد کی بھی زندگی نبی کی، اس کے بعد صحابہ کرام، 4 خلفائے راشدین، حضرت عمر کا عہد. اگر ان چیزوں کو ہم بخوبی ان کا مطالعہ کر لیں اور ان کے بارے میں نالج حاصل کر رہے ہیں کسی بھی ریفرنس سے، کسی بھی کوٹ کرنے والے سے، کوئی بھی تاریخ، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ سپاہی کا مقام اسلام میں کیا ہے. ایک بات بہت واضح ہے کہ دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ دین کو سیاست سے جدا کیا جائے. نبی کریم کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ اور ان پر ایمان لانے والے سارے لوگ اسلام کے سپاہی تھے، اور ہمارے نبی اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے. اسلام کا سپہ سالار ہونے کے لیے کسی خاص رنگ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا سپہ سالار ہونے کے لیے آپ کے ایقان اور آپ کے عقیدے کا سلامت ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایقان سلامت نہیں ہے تو آپ لاکھ عہدوں کی طرف پڑ جائیں، آپ کے نام رکھ دیے جائیں، آپ انگریزی نام سے پکارے جائیں، آپ کو عربک میں کچھ کہہ دیا جائے، آپ کی حیثیت بے معنی ہے، آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے اہل نہیں ہوتے. اور اگر آپ کر رہے ہیں تب بھی ایمان کی خرابی، عقیدے کی کمزوری اور جہالت کے ساتھ، جبکہ بنیادی ہدایت سے آپ محروم ہیں، تو پھر آپ اللہ کے مجرم اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا بھی پوچھے گا کہ پہلے تو اس کا اہل ہی نہیں تھا اس مقام کا، پھر تم نے اس مقام کو انجوائے کیا، اور پھر جو میرے احکام ہیں ان کو پس پش ڈال کے تم اپنے ذاتی احکام پہ لوگوں سے عمل کرواتے رہے، اور گولیاں بھی چلواتے رہے، اور بندے مارتے رہے، اور مار کھاتے بھی رہے. کوئی چیز بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. تو عہد نبی کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں سارے سپاہی تھے. سورہ توبہ جنہوں نے پڑھی ہے ان کو بھی اسلام میں جہاد کے تصور کا اور اسلام میں زندگی کا اور جان لینے دینے کے تصور کا پتہ ہوگا. تو اسلام کے اندر جو سپاہی ہے اور اسلام کا جو سپاہی ہے وہ ان چیزوں سے انسپریشن لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک غزوے میں بہت زیادہ دھوپ تھی، تو لوگوں نے کہا جی گرمی بہت ہے، ہم کچھ پٹ آف کر دیں چیزوں کو. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی کہ کھجوروں کی فصل پک گئی ہے تو ملتوی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں اس سلسلے میں، اور خدا نے کہا کہ بھائی وہاں کی آگ زیادہ ہے، تیز ہے جہنم کی، اور جہاد جب حکم ہو گیا اور جب فرض ہو گیا تو پھر آپ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جنگ کے لیے نکل آؤ، جنگ کرنی پڑے گی. جنگیں کی رحمت للعالمین ہیں نبی کریم کی ذات. بہت سارے لوگ فتح مکہ کی مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سب کو معاف کر دیا. ڈیفینیٹلی فتح مکہ والے دن جب نبی کریم مکہ میں انٹر ہوئے تو لوگوں نے کوئی بغاوت نہیں کی. مکہ والوں نے، مکہ کے لوگوں نے نبی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اس وقت سامان حرب لے کے یا جنگ کا سامان لے کے ان سے برسرے پیکار نہیں ہوئے. اگر ہوئے ہوتے تو مکہ کو فتح کیا جاتا بازو، زور بازو سے، کیونکہ فتح کرنے والے موجود تھے. اگر 313 غزوہ بدر میں اپنا مقام بتا سکتے ہیں اور اپنی اہلیت کا بگل بجا سکتے ہیں تو فتح مکہ والے دن بھی کسی بھی بغاوت کو کچلا جا سکتا تھا. لیکن بغاوت نہیں تھی. جب بغاوت نہیں ہے تو اسلام آپ کو ہمدردی اور رحمت کا نمونہ بننے پر مجبور کرتا ہے. لیکن جب بغاوت ہے تو اسلام آپ کو کہتا ہے، اقبال کی بات یاد آ رہی ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حق و باطل کی جب جنگ ہو جاتی ہے تو مومن فولاد ہوتا ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. تو پھر ہلکا یاراں میں بریشم کی طرح نرم. تو جب وہ یاران بن رہے تھے مکہ میں، جب اسلام کی ترویج ہو رہی تھی، لوگ شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے، اسلام میں پناہ مانگ رہے تھے، اسلام ان کا جو ہے ان کے لیے ایک چھوٹ اور ایک سہارا بن کے اس دھرتی پہ آیا تھا، تو پھر مکہ والوں کو معاف کر دینا بنتا بھی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنہوں نے ظالموں کو بھی معاف کر دیا، لیکن اس وعدے پہ معاف کیا کہ ظلم جاری نہیں رہے گا. کہیں یہ نہیں ہوا کہ ظلم جاری رکھو، مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھو، مسلمانوں کو مارتے رہو اور ہم تمہارے ساتھ
رحمت کرتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ جہاں جنگ کی ضرورت پڑی وہاں جنگوں کا مشورہ دیا، چھاپا مار جنگوں کی حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے تھے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اسلام کے اندر مسجد، ممبر اور اسلامی سپاہی یہ آپس میں کٹ اپ نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو، جن کو ہم تنزن ملا یا مولوی کہہ دیتے ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، قرآن کا پیغام دیتے ہیں لوگوں سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لوگ سخت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا نالج رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہم سے بہت اہلیت میں بہت سینئر ہیں، بہت اوپر ہیں۔ ہم ان کے احترام میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے ان کے بارے میں، اور وہ کتنے ہمارے لیے سورس آف انفارمیشن۔ مسجد جو ہے وہ ایک مولانا صاحب کو ہم دے دیتے ہیں، فوجی بیرکیں ایک فوجی کو دے دیتے ہیں، مولانا داڑھی رکھتا ہے، مولانا نماز پڑھاتا ہے، فوجی بارڈر پہ لڑتا ہے، اور ممکن ہے کہ فوجی کو لڑنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے ایک خاتون گانا گانے والی کی بھی ضرورت پڑ جائے، جو یہ کہے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، میرا جرنیل نہیں، میرا کرنیل نہیں، اور اس سے اور زیادہ ہمارا جو فوجی ہے وہ جذبے کے ساتھ لڑتا ہے۔ اگر ہمارا فوجی اس طرح کے جذبوں سے لڑنا شروع کرے گا اور اس طرح کی باتیں اسے لڑنے پہ مجبور کریں گی، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو سورس آف انسپریشن ہے، اس کی بجائے ہمیں تو سورس آف انفارمیشن قرآن کے حکم سے لینا ہے۔ تو یہ سورس آف جو انسپریشنز ہمارے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی قابل تقلید اور قابل فخر نہیں ہے۔ دوسرا، جو ہم نے دین کو سیاست سے جدا کیا ہے، دین کو حکومت سے جدا کیا ہے، دین کو سپہ سالاری سے، جنگی مشقوں سے، عسکریت پسندی سے، یا عسکری ہونے سے، سامان حرب سے، گولی چلانے سے، بندوق کی ٹریننگ سے، اور خود تربیت سے، جو کہ ہم نے عسکری اہلکاروں کی تربیت کرنی تھی، وہاں سے جو دین کو ہم نے علیحدہ رکھا ہے، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔